بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ آج کے ویلاگ کے اندر ہم پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو پاکستان کے اندر پہلی دفعہ باضابطہ طور پہ جس کا اعلان کیا گیا ہے اس کا جائزہ لیں گے، اس کے کچھ پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2022 تا 2026، یہ اس کے اندر تمام پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی، فوڈ سیکیورٹی، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے انٹرنل چیلنجز، ایکسٹرنل چیلنجز، یعنی اس کو اتنا جنرلائز کر دیا گیا ہے کہ جو سیکیورٹی، لفظ سیکیورٹی جو ہے اس کے اندر سے انسان کی جو نظر ہے وہ ہٹ کے ایسے ہی انسان جو اپنی فوکس کو کھو بیٹھتا ہے، اور جو اس سے پیغام آنا چاہیے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، وہ بیسیکلی اس کو بیچ میں سے ایسے ہی گول مول کر دیا گیا ہے۔ اور یہ موٹے طور پہ بات کی جائے کہ یہ ہے کیا، تو یہ صرف اور صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، اوور سمپلیفائی کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر کلیئر کٹ پالیسی نہیں بتائی گئی، اور پالیسی کے بیچ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پالیسی بھی دے رہے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی دے رہے ہیں کہ اس کی میتھڈولوجی کیا ہوگی، اس کو ہم نے گراؤنڈ کے اندر اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن وہ اس کی اپلیکیشن کوئی نہیں ہے۔ اس ویلاگ کے اندر میرا جو خاص موضوع ہے وہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے اپنے ٹارگٹ کو کھو دیا ہے۔ ٹارگٹ جو ہمارا انڈیا ہے، انڈیا نے اس کے اوپر جو پہلے یہ 2 دن سے پراپیگنڈا چل رہا تھا کہ جی یہ ہائیبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے، کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے پورے کا پورا میڈیا وہ اس پالیسی کے خلاف پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے اور صحیح کو غلط کے ساتھ گڈمٹ کر رہا ہے، اور ایکچولی وہ بات نہیں ہے جو انڈیا کا میڈیا بتا رہا ہے۔ انڈیا کا میڈیا بھی کیا بتا رہا ہے؟ انڈیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ 100 سالہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے، کہ 100 سال تک پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ بندی رکھے گا، جنگ نہیں کرے گا، اور جو سیاچن والا بارڈر ایریا ہے وہ جو جتنا ایریا کو 75 کلومیٹرز کی وہ جو بیلٹ ہے وہ بھی انڈیا کو یونیلیٹرلی سرنڈر کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے، اور انڈیا کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے، اور انڈیا کے ساتھ جیو پالیٹکس اور جیو اسٹریٹجک سے نکل کر جیو اکانومی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ انڈین میڈیا چیخ چیخ کر بات کر رہا ہے، اور انڈیا کا جو سارے کا سارا پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے، انڈیا کا سوشل میڈیا ہے، وہ اس چیز پہ بات کر رہا ہے، اور پاکستان کے سارے حلقے چپ تھے کہ دیکھتے ہیں کہ جو پالیسی میکرز ہیں پاکستان کے وہ اس چیز کا جو ریبٹل ہے وہ کیسے دیتے ہیں، لیکن کوئی ریبٹل نہیں آیا۔ اس کی تردید تو آنی چاہیے کہ یہ ایک محض جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان نے 100 سال کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی تردید آنی چاہیے، دفتر خارجہ سے آنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر ISPR سے آنی چاہیے، لیکن کسی جگہ سے کوئی تردید نہیں آئی۔ تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو ناظرین کہ دال کے اندر کچھ کالا موجود ضرور ہے۔ یہ جو جیو اکانومی کی پالیسی ہے یہ اب سے نہیں ہے، یہ کچھ عرصے سے ہے جو پاکستان کے پالیسی میکرز نے اپنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں ایک پیج کے اوپر ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی نازک بات ہے، اس کے اوپر ہر کوئی لب کشائی کی جسارت نہیں کر رہا، چونکہ معاملہ اتنا سیریس ہے اور ڈر لگتا ہے لوگوں کو بات کرتے ہوئے کہ راولپنڈی والے کبھی کہیں اعتراض نہ کر لیں۔ لیکن ہم یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ صرف جو اس پالیسی کے اندر، جو اس پالیسی پیپر کے اندر 62 پیجز ہیں، اس کے اندر جو صرف آپ نے کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ کہا ہے کہ جی ہم اس کو قانونی، سفارتی اور سیاسی طور پہ اٹھائیں گے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہندوستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے، اور انڈیا اپنی جو اشتعال انگیزیاں کر رہا ہے وہ امن کے اندر رکاوٹ ہے۔ اگر صرف اس طرح کی بات چیت ہوگی
تو اس سے نہ ہی انڈیا رکے گا اور نہ ہی انڈیا پہلے رکا ہے. اور یہ جو آپ جیو اکانومی کی پالیسی اپنا رہے ہیں یہ پہلے بھی آپ نے اپنائی تھی، تو کیا اس سے کتنی کامیابی آپ کو مل گئی؟ جنرل مشرف نے جو سیز فائر کیا نومبر 2003 کے اندر، تو اس سیز فائر کا کیا نتیجہ ہوا؟ بعد میں سیز فائر کی وائلیشن ہوئی؟ کیا اس سے مسئلہ کشمیر حل ہو گیا؟ کیا آپ کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے؟ کیا ٹریڈ ہوگی؟ واگے بارڈر کے اوپر بھی منڈی بن رہی تھی، ادھر فیروزپور روڈ پہ بھی منڈیاں بن رہی تھیں کہ جیو اکانومی آپ نے خطے کو آگے لے کے چلنا، خود غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو کیا وہ مسئلہ حل ہوا؟ نہیں حل ہوا. اور اس سے پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ یہ کوشش کی لیکن اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو معاملہ تھا دہشت گردی کی، جو ایک اتنی بڑی پاکستان کے اندر پرابلم چل رہی تھی، تو کیا دہشت گردی کا جن جو ہے وہ مذاکرات سے، صلح سے، امن سے قابو میں آیا؟ آپ اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کافی دیر تک، لیکن وہ قابو میں نہ آ سکا جب تک آپ نے ضرب عزم نہ کیا. تو کیا جب دہشت گردی کا عروج تھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم 2008-9 سے لے کر 2013-14 تک دہشت گردی اپنی انتہا پہ تھی، تو کیا پاکستان کے اندر اکانومی تھی کوئی؟ پاکستان کے اندر جتنے لوگ انویسٹمنٹ کرتے وہ اپنے ادھر سے بزنسز کو وائنڈ اپ کر کے باہر سری لنکا، دبئی، ملیشیا، بنگلہ دیش، ان جگہوں کے اوپر اپنا بزنس اٹھا کے لے گئے تھے. اور ادھر اتنے زیادہ مسئلے مسائل تھے، صرف کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں تھا، ٹیررزم تھی اور یہ مسئلے مسائل تھے. اس وجہ سے کتنا جو پرابلم تھا، انرجی کا پرابلم تھا، باقی پرابلمز تھے. تو مین وجہ کیا تھی کہ ادھر امن نہیں تھا. تو جب امن نہیں ہوتا تو پھر پیسہ نہیں آتا. اسی طرح ہم وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان یہ کسی صورت یہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب نہیں آ سکتے جتنا مصنوعی طور پہ بار بار لائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. جبکہ ایک کا نیریٹو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی ہندوستان سے مٹا دے گا، اور دوسرا یہ کہ جی نہیں ہم نے آپ کے بغل گیر ہونا ہے، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ نہیں ہو سکتے. اور تاریخ کو سامنے رکھے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے بہت کوشش کی تھی ان کو سمجھانے کی اور مل کر آگے چلنے کی، اور دونوں اکٹھے مل کر آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے فرسٹریٹ کر دیا تھا. اور قائد اعظم نے پھر یہ اینڈ پہ ان سے فرسٹریٹ ہو کے قائد اعظم خود یہ بار بار کہتے رہے کہ ہندو اور مسلمان ابھی اکٹھے نہیں چل سکتے، واحد حل یہ کہ ہم علیحدہ سے خطہ بنا لیں. اگر یہ علیحدہ سے سرزمین نہیں بنتی تو مسلمز اینڈ اسلام ول بی obliterated from Indian subcontinent. These are words of قائد محمد علی جناح. تو وہ جو اتنا عظیم لیڈر تھا اس کو یہ پہچان تھی، تو آپ اس کی ساری وہ اس کو سامنے رکھ لیں جو کوشش کاوش زندگی ہے. اس کے بعد قائد اعظم نے تو کہا تھا ہم ہندوستان کے ساتھ وہی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں جو امریکہ کے کینیڈا کے ساتھ ہے. تو کیا وہ تعلقات رہے؟ جنگیں لڑی ہیں آپ نے اور ابھی بھی چیزیں موجود ہیں. اور جیسا سیاچن کی بات ہے تو ہم سیاچن کے اوپر واضح کر دیں کہ 1984 کے اوپر ہندوستان نے قبضہ کیا تھا، اور یہ افواج پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو اتنی گہری چوٹ تھی کہ بار بار ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس کے اوپر پروگرام بناتی رہی کہ ہم نے کیسے ان سے ری ٹیک کرنا ہے سیاچن. اور جنرل ضیاء کے ٹائم سے ہی پروگرامز بنتے رہے، اور اینڈ پر جا کر جنرل مشرف نے پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور وہ خود جا کے بیٹھ گیا تھا کشمیر کی سرزمین کے اوپر. تو آپ نے پھر جنگ لڑی، یعنی رینک اینڈ فائل کے اندر پریشر رہتا ہے، ریزنٹمنٹ رہتی ہے. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ کشمیر اس کو سیاچن کو آپ سائیڈ پہ کر دیں، کشمیر کو بھول جائیں، تو اور آپ بھارت سے تعلقات ٹھیک کر لیں گے تو یو آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان آپ کے اوپر جنگ امپوز کرے گا. آپ کشمیر کے اوپر بات چیت کرنا آپ نے چھوڑ دی ہے. کیا کشمیر ایسے لیا جائے گا؟ کیا مذاکرات سے اور اس طرح کی سیکیورٹی پالیسیز بنا کر اس کی مذمت کر کے ہلکی پھلکی تو اس سے کشمیر آزاد ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کشمیر کی آزادی کا یہی رستہ ہے کہ وہ رستہ جو چینیوں نے ہندوستان کے ساتھ اختیار کیا، آپ کو بھی وہ رستہ اختیار کرنا ہوگا، تب وہ آپ کو آپ کی سرزمین دے گا.
ادھر تو 5 مرلے 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ واگزار کرانے کے لیے آپ کو اتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کہہ رہے پورے کا پورا جو خطہ ہے کشمیر کا وہ آپ کو مذاکرات سے دے دے گا, اس اقوام متحدہ کی قراردادوں سے دے دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری یہ بات کہ کشمیری جو ہے یا تو آپ ان کو سیدھا کہہ دیں کہ یو آر نو مور آر کنسرن, تاکہ وہ بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے بند کر دیں اور ایٹ دیئر اون جو بھی انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہو وہ کریں. آپ کی وہ مقبوضہ سرزمین ہے, اس زمین کے کاغذ آپ کے پاس ہے, قبضہ کسی نے کیا ہوا ہے, اور قبضہ گنڈے سے چھڑوانے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے, جنگ لڑنی پڑتی ہے, جنگ لڑنی پڑے گی. لیکن یہ خود جنگ لڑنے کی ابھی وہ اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکل رہے ہیں ہمارے سارے کے سارے یہ اوپر والے لوگ. لیکن یہ جتنا مرضی نکلتے جائیں, جنگ ان کے اوپر نافذ ہو جائے گی. نافذ اس لیے ہوگی کہ جو ہندوستان کا انوائرمنٹ ہے نا, انٹرنل اپنا اور کشمیر کے اندر اپنا, اور جو آگے چل کے نریندر مودی کرنے جا رہا ہے, اس نے اپنی انٹرنل سارے کیاس کو چھپانے کے لیے اور چینیوں کا غصہ بھی نکالنے کے لیے اس نے پاکستان کا فرنٹ کھولنا ہے. پھر آپ کے اوپر جنگ نافذ ہو جائے گی, پھر تو لڑنی پڑے گی, پھر کوئی آپشن ہی نہیں ہوگی. اب جس طرح کی یہ جو مرضی یہ جو الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, یہ جو آپ چالے چل رہے ہیں, یہ ساری بندر چالے, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے اندر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کنفیوژن ہے, اور آپ نے ساری چیزوں کو ایسے مکس اپ کر دیا ہے, اور اس طرح کا گوف اپ کر کے آپ کیا قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, آپ کچھ لوگوں کو بنا سکتے ہیں, اور آپ خود بن سکتے ہیں, اور آپ کے حکم کے تحت آپ کی کمانڈ کے نیچے کچھ لوگ تو چپ رہ سکتے ہیں. لیکن وہ جن لوگوں کو پتہ ہے آپ ان سب کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یو آر ٹرائنگ ٹو فولنگ ایوری بڈی. اور انڈیا کا میڈیا, یہ ڈاکومنٹ انڈیا تک پہنچ گئے, پاکستان میں نہیں آتے, اور پاکستان کے میڈیا کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی. ادھر جب دستور زبانبندی ہے تیری محفل میں, یا بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری, ادھر آپ نے یہ چیز کر دی, پورے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بات چیت ہی نہیں ہو رہی. تو کیا اس سے حقائق چھپ جائیں گے؟ نہیں چھپیں گے. یہ کشمیر گرم ہوگا, لوگ ادھر پہنچے ہوئے, اور پوری کی پوری پاکستان کی جو فوج ہے اس کا تو بلٹ اپ ہی یہ ہے اینٹی انڈیا. اور آپ انڈیا کیا وہ جو پاکستان انڈیا کا اینٹیڈوٹ ہے, یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. پاکستان چاہتا وی وانٹ ٹو لیو پیسفلی, وی وانٹ اے پیسفل کو ایگزسٹنس, بٹ لیو اینڈ لیٹ لیو والی پالیسی ہو تو تب ہے نا. ہندوستان تو آپ کے بار بار زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے. ہم کتنے تسلسل سے یہ بتا چکے کہ کس طرح اس نے نہیں آپ کو زخم لگائے, آپ پھر بھول جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے ڈاؤٹس ہی کلیئر نہیں ہوتے, آپ کس کنفیوژن کا شکار ہے. وہ تو آپ کے اوپر اٹامک وار بھی امپوز کرنے کے لیے جا رہے تھے. یہ جب ابھینندن کا واقعہ ہوا ہے تو اس نے بلف ماری ہے نریندر مودی نے. یہ تو آگے سے جب آپ نے مجبوراً اس کو کاؤنٹر وہ کرنے کے لیے کہا کہ جی ہم بھی آگے سے کریں گے, پھر وہ رکے ہیں. آپ کا سرپرائز نہیں گیا اس طرح کا, وہ تو آ کے چڑھ دوڑے تو اس کو ہنٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. آپ نے تو سرپرائز دینا تھا یہ راجستھان والے بارڈر سے یا ادھر پنجاب والے کسی بارڈر سے, وہ نہیں دیا گیا, نہیں دیا گیا. تو ابھی آپ اتنا نا چیزوں کو بالکل ہی حقیقت کو وہ جھٹلا کر اور یہ سمجھے کہ آل اوکے ہے, اور انڈیا کے ساتھ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تجارت کر کے کاروبار کر کے یہ چیزیں کر لیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ تجارت کریں بھائی, کاروبار کریں. چائنا بھی کاروبار کر رہا ہے, چائنا امریکہ کا اتنا بڑا کاروبار ہے, اسرائیل کے ساتھ ٹرکی کاروبار کر رہا ہے. کاروبار کریں, کس نے روکا کاروبار سے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا حق ہے اور آپ کی جو ان کی طرف پالیسی ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کی ملٹری ڈاکٹرائن ہے, اس کو بھی تو مد نظر رکھیں. یہی تو کام ہوتا ہے اسٹریٹجسٹس کا, کمانڈرز کا, لیڈرز کا. اگر لیڈر کی ویژن ہی کنفیوز ہو جائے تو پھر واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اے لے مین ان پاکستان. آپ کنفیوز ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں, یا حقیقت جو ہے اس سے آپ نظریں چھپا رہے ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا, اس سے بارڈر ایکٹیویٹ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی. میں یہ دس از رائٹنگ آن دی وال کہ ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی ہے. پورے کا پورا نیریٹو پوری قوم تیار کر دی ہے.
पूरी यानी हिंदुत्ववादियों की वो जो फैशिस्ट जो उधर टेररिस्ट बैठे हुए हैं जो एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम उनका नैरेटिव है और वो तो उनको वाइप आउट कर रहे हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को। और उनके बाद उन्होंने कहना जी हमने इनको धरना है, ये धरती माता के टुकड़े हुए हुए हैं, हमने गौ माता को जोड़ना है। आप हकीकत को तो सामने रखें और इस तरह की जो कंफ्यूज्ड सी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं इनसे आप बाज आएँ और जो हकीकत है हकीकत से खुद भी अपने आप को अपडेट रखें और कौम को भी रखें और पाकिस्तान का और पूरी की पूरी रियासत पाकिस्तान का मजाक मत बनवाएं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अब टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।